أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء ومنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة علّ بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بدين المشهور وعلم الماسور والكتاب المستور مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم صلوات بھیجے محمد ادھر شاہ حضرات سے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما کر حاجی نواب مرزا مرحوم اور ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین ممبران دستہ حیدریہ کی روح کو ارسال فرما. بلندر صلوات بھیجے محمد واجب الاحترام مومنین کرام بزرگان ملت عزاداران سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی بڑی مشہور آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ فضیلت کے ابواب اور حاصل مقصد مجلس تمام. آپ حضرات صلوات ایسی بھیجیں کہ پڑھنے کو جی چاہے. ایک صلوات باوال دیکھیے ذاکر ہو یا شاعر ہو ہم لوگ کی تو زندگی ایسی چلتی رہتی ہے, لیکن جو ہے ابھی ہم سے پہلے اشعار پڑھے جا رہے تھے اور ظاہر سی بات ہے مولا کی مدعی ہو رہی تھی, کچھ تو اور نہیں ہو رہا تھا. لیکن آج سالوں سے میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے اس کے اندر اکثر و بیشتر لوگوں کی چپ رہنے کی عادت تھی, چاہے کچھ بھی پڑھا جائے اپنا چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. سمن بکمل عموم فہم لا یرجعون صلوات بھیجے محمد. تو جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو جو شاعر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اور بڑھتا ہے. اور ایک چیز جو یہ صفت شاید یہی کے اوپر ہے یا اور جگہوں کے اوپر مجھے نہیں معلوم, اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کرتا لیکن ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں. اہل بیت علیہ السلام ہر آدمی کو توفیق نہیں عطا کرتے کہ وہ فرش ادا کے اوپر بیٹھ جائے. صلوات بھیجے محمد اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد محمد. انسان کی مجبوری ہے, ٹھیک ہے, وہ تکلیف ہے اس کو, تو اچھی بات ہے, کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں اس کا مطلب کہ ہم سمجھتے نہیں کہ فرش ادا پہ ہم سے پہلے کون کہاں بیٹھتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہوتے تب یہ ٹھیک ہے, زبردستی کو ہم کرسی پکڑے بیٹھے. ابھی شاید کس تاریخ کو ہم آئے تھے, 26 سفر کو میں یہاں مجلس پڑھنے آیا تھا. اس سے 2 دن پہلے میں نے ایک جگہ مجلس پڑھی, میرے سامنے امام بارگاہ میں جتنے کرسی بیٹھے تھے 90% ینگ لوگ تھے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو, اللہ ان کی تکلیف کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں دور کر دے. بھائی ہم یہی دعا کریں گے اور کیا کریں گے, دعا کریں گے پروردگار اگر کسی کے کمر میں یا پیر میں تکلیف ہے تو پروردگار ان کی اس مصیبت کو دور کر دے تاکہ وہ فرش کے اوپر بیٹھے. انہی لوگوں کو ہم نے دیکھا صاحب ایک دن کے بعد
اسی جو ہے گولہ گنج کے اندر سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ بیمار نہیں تھے، بنے بیمار تھے. صلوات بھیجے محمد. دعا کیا کریے کہ اللہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرش کے اوپر بیٹھے. دوسری بات، مجلسوں کے اندر جو یہ تماش بین ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، خالی سی کو پہلے کی بات نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، چاہے خمینی صاحب قبر سے نکل کے آ کے پڑھے تب بھی ہم نہیں آئیں گے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. جی تو یہ دستور ہے. اور شاید میں نے ایک جملہ وہاں مجلس میں کہا تھا، یہاں بھی دہرا دے رہا ہوں. میں یہ سوچتا تھا، یہ میری اپنی ذاتی تحقیق ہے اور کوئی آدمی اس کو برا بھی نہ مانیے گا. میں یہ سوچتا تھا فضائل پڑھے جاتے ہیں، چلیے سمجھ میں نہیں آتا. مصائب پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو رونا ہے روئے گا. لیکن جب صلوات بھی پڑھنا ہوتا ہے تو بھی منہ بند رہتا ہے. اب میں نے تحقیق شروع کی، معاملہ کیا ہے. جب منہ کے اندر کملا پسند بھری ہو تو منہ کیسے کھولیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب منہ کے اندر کملا پسند اور شام بہار بھرے ہوئے ہیں تو کیسے منہ کھولیں گے؟ صلوات پڑھیں گے تب بھی منہ کھل جائے گا. اس بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ ہم فرش کے اوپر جا رہے ہیں. فرش کے اوپر پہلے کون آتا ہے؟ شہزادی آتے ہیں، کملا پسند بھرے ہوئے وہیں آ کے بیٹھے. کیا ادب ہے فرش ادا کا. صلوات بھیجے محمد. اور اس سے بڑا المیہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے. میرا کام ہے متنبع کرنا. اللہ کا شکر ہے قمر عباس کی زندگی کے کتاب مجھ سے مزید پڑھا لیجیے. جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا وہ اچھا لگے یا برا لگے. اگر کسی ایک تک بات پہنچ گئی سمجھ لیجیے مجلس ہونا بھی بہتر اور میرا مجلس میں آنا بھی بہتر، مجلس کا پورا ہو جانا بھی بہتر. آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ابھی 20 تاریخ کو تال کٹورے میں دیکھا، مولا عباس علیہ السلام کا علم لیے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، 2 لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں. ذرا سی جگہ دیکھی منہ بھرا ہوا ہے، وہیں کے اوپر چوک لیا. جگہ دیکھی، یہ بھی شرم نہیں آتی ہے؟ علم اٹھائے سرکار باب الحوائج کا، منہ میں بھرے ہوئے شام بہار کملا پسند. یہ ہے شیعہ. صلوات بھیجے محمد والے. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتے، سپر مولائی کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے مولائی، یہ سپر مولائی کہلاتے ہیں. ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، کسی چیز سے مطلب نہیں. اور آخری کلام میں بھی سن لیجئے، بات شروع ہو گئی ہے کہ یہی چیز آپ دیکھتے ہیں 21 رمضان کو. آج انتردیسی اور پوسٹ کارڈ کا دور نہیں جناب والا. ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. اپنا محلہ تو آپ گزار لیے، گردھاری انٹر کالج بھی کراس کر لیا، پہنچ گئے بلوچ پورہ کے پاس. آپ کے ہاتھ میں پانی کی بوتل بھی ہے، منہ کے اندر سے امبار بھی بھری ہے، کھا بھی رہے اور پانی پی رہے. آپ کی فوٹو کھینچ کے ڈالی جاتی ہے. یہ ہے جو کہتے ہیں ہم علی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. اپنے مولا کا تابوت لیے ہیں، رمضان کا احترام نہیں ہے، پانی بھی پی رہے کھا بھی رہے. بڑا نام آپ کا ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. ٹھیک ہے، یہ ہماری قوم ہے. اس کے لیے کوئی نہیں بولے گا، اس لیے کہ ہر مولانا ڈرتا ہے کہ انجمن ناخوش ہو جائے گی تو ہم پڑھیں گے کہتے. ہم سے کوئی بھی ناخوش ہوئے سوائے اللہ اور بیت کے ہمیں فرق نہیں پڑتا. صلوات بھیجے محمد والے. سمجھ رہے بات؟ اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد والے. میرے عزیزو، عزاداری ینگ پارٹی سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں. آج کے مجلس ہو سکتا ہے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں اپنے پیروں سے ممبر کے اوپر چل کے آ کے بیٹھا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں خود سے اتروں گا یا اتارا جاؤں گا، کسی کا کچھ پتہ نہیں. لیکن نوجوان حضرات میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا، چاہے وہاں کریے اور چاہے نہ کریے. عزاداری پورے ہندوستان کے اندر لکھنؤ کی دین ہے. پورے انڈیا میں جو عزاداری ہو رہی، ہسٹری اٹھا کے دیکھیے. کسی سبب سے آج میں مطالعہ کر رہا تھا، کتاب کا نام ہے اسرار الشہادہ. افسوس اسی کے اوپر ہے کہ احالیان ممبر اگر کتاب دے کے مجلس پڑھیں تو اور اچھا رہے. ایک صلوات بھیجے محمد والکم. ٹھیک ہے. کتاب کا نام ہے جناب والا اسرار الشہادہ. اس کی 3ری جلد کے اندر ساری عزاداری لکھنؤ کے اندر سے جو رائج ہوئی اس کے اندر درج ہے، سب درج ہے. اب جو عزاداری کے اوپر بنام عزاداری ہمارے یہاں چیزیں داخل ہوئی، اس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے. سمجھیے گا میری بات کو، اس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بنام
عزاداری ہمارے یہاں داخل کی گئی ہے۔ اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے اس دور میں جو نواب صاحب تھے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، ان سے لوگوں نے بتایا کہ ایران کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھی شبیہیں بناتے ہیں اور بڑا گریہ ہوتا ہے۔ متوجہ رہیے کہ میری طرف میں کیا عرض کر رہا ہوں اور اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے گا۔ انہوں نے ان کو دعوت دی، وہ یہاں کے اوپر آئے، پردہ لگا ہوا ہے، شبیہیں بن گئی، اور اس کے بعد مرثیہ پڑھا گیا، لوگ رو رہے، اور جب پردہ ہٹایا گیا تو نواب صاحب نے دیکھا تو وہ تمام چیزیں بنی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا سر الگ ہے کٹا ہوا، اور جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم ڈھائے گئے تھے کربلا کے اندر، وہ سب بنائے ہوئے۔ ایک چیخ ماری انہوں نے اور بے ہوش ہو گئے نواب صاحب۔ پھر اس کے بعد جب ان کو افاقہ ہوا، کتاب کا حوالہ دیا ہے، پڑھے لکھے مولانا سے پوچھیے گا، لباس نما مولانا سے مت پوچھیے گا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کتاب کا حوالہ دیا اسرار الشہادہ، اس کی 3 جلد سے یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر پوری تفصیل کی عزاداری میں ہوتا کیا تھا۔ اب جب افاقہ ہوا تو انہوں نے بہت سختی سے کہا فوری طور پر تم اپنے ملک چلے جاؤ، یہ تم عزاداری نہیں کر رہے تھے بلکہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ یہ ہوا اور اسی کے بعد ختم ہو گیا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ چینل چل رہا ہے، کسی صاحب کو بہت بڑا جواب دے رہا ہوں، چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو عزاداری آئی بنام خرافات عزاداری، وہ لکھنؤ کی وجہ سے آئی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ لکھنؤ لام سے ہوتا ہے یا یہ سے ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والوں کی بات سمجھیے گا، پتہ نہیں ہے، لیکن کھایا یہی لکھنؤ کے اندر، پڑھائی یہی کی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد، کھایا یہی کی۔ میرے عزیزو، جو انہوں نے کہا ہے، جو کیا ہے، اس کو برقرار رکھو۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر وہ تمام چیزیں جو بنام عزاداری ہمارے یہاں داخل ہوئی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ کچھ نہیں تعلق، لوگوں نے بنایا ہے۔ مراد آباد شہر سے ملے ہوئے ایک گاؤں، ایک بستی ہے، ابھی اسی محرم کے اندر، یہ ساری میری باتوں کو مجلس میں مت جوڑیے گا، شاید 5 منٹ میں آپ کو لوں گا، اور یہ میرے اوپر واجب بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ بنام عزاداری جلوس نکلا ہوا ہے، ایک ہجوم، ان کے ساتھ مولانا حضرات بھی ہے، ایک ٹھیلیا ہے، ٹھیلیا تو آپ سمجھتے ہی نا، جس کے اندر 3 پہیہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کو بٹھایا گیا ہے، تمام جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کے اندر پائی جا رہی، بتایا جا رہی جناب سغرا ہیں، تمام دوسروں پھر ہمیں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ آپ اہمیت نہیں بتا رہے ہو عزاداری کی، اس سے ہماری عزاداری کم ہو رہی ہے، یہ اہمیت نہیں ہو رہی ہے عزاداری کی، اس سے ہماری عزاداری اور کم ہو رہی ہے۔ کہاں جناب سغرا سلام اللہ علیہ، کہاں ایک عام لڑکی، کہیں تصور کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، ذرا سا اور آگے آ جائیے، آپ کسی یو پی کے اندر کیا پروگرام ہو رہا ہے، سبحان اللہ ہو رہا ہے پروگرام، اور اس کے بعد جناب جابر آ رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے آگے جناب جابر، اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ کس عورت کے اندر ہمت ہے کہ وہ ثانیہ زہرا بن سکے؟ آپ بتائیے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کس عورت کے اندر ہمت ہے کہ وہ ثانیہ زہرا جناب زینب بن سکے؟ کس لڑکی کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ جناب سکینہ بن سکے؟ اس کے بعد جناب والا ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، سید سجاد بن کے چلے آ رہے، شرم نہیں آتی تجھے امام بنتے ہوئے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں سمجھیے، اگر سمجھ میں آ رہی بات تو میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ شرم نہیں آتی ہے تم کو سید سجاد علیہ السلام بنتے ہوئے؟ اما تم پیدا ہوئے نجس پانی سے، وہ لوگ معصوم ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اور یہ کہاں سے ہے یہ بھی آپ لوگ سن لیجیے، اس کی بھی پوری تحقیق ہے۔ میرے ایک دوست ہے، خود انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں، بہت قریبی ہے، وہ لاہور کے۔ یہودیوں نے کی بہت بڑی سازش ہے جناب والا، شیعوں کے پاس 2 چیزیں ہیں، اگر اس کو بدل دو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک چیز کا نام ہے مرجعیت، ایک چیز کا نام ہے مرجعیت، اور ایک چیز کا نام ہے عزاداری۔ اگر ہم مرجعیت میں داخل ہو گئے، اس کے اندر پھوٹ پیدا کر دیا تو اپنے مقصد میں کامیاب، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عزاداری۔
بنا میں عزاداری، ان کو جتنا خرافات میں داخل کرو پیسے دے کر، اتنی ہم اپنے مقصد میں کامیاب۔ 650 کلومیٹر اس شہر سے جہاں لندن چمبین شہر، وہاں سے وہ چل کے گئے۔ جانے کے بعد کہتے ہیں مولانا ایک جنگل ہے، جنگل میں سوائے درخت کے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ 60 کلومیٹر ہم جنگل کے اندر چلے، بہت ہی خوبصورت بلڈنگ دکھائی دی، اس کے اندر کلاسز چل رہی ہیں، پڑھانے والا اردو میں پڑھا رہا ہے، پڑھانے والا عربی میں پڑھا رہے ہیں، پڑھانے والا فارسی پڑھا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ جہاں اردو بولی جاتی ہے اپنا مولانا اردو بنا کے بھیجو، جہاں عربی میں پروگرام ہوتا ہے اپنا مولانا عربی بنا کے بھیجو، جہاں فارسی میں بات ہوتی ہے اپنا مولانا فارسی بنا کے بھیجو، اور سارے اخراجات ہمارے ہوں گے اور یہ عمل میں آئے گا۔ یہ جتنی خرافات بنام عزاداری یا بنام اخباریت ہمارے یہاں پھیل رہی ہے، یہ یہودیوں کی دین ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے کے بعد۔ اور اسی ممبر سے شکو پیلس کے اندر، اسی ممبر پر سے ایک صاحب نے سال گزشتہ ہے اس سے پہلے پڑھا، جمعہ قطعی طور کے اوپر جائز نہیں ہے۔ مجھے اسے پڑھنے کے اوپر تعجب نہیں ہے، سننے والوں کے اوپر تعجب ہے کہ آپ چپ کیوں رہے جب غلط بات ہو رہی تھی۔ محشر میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اکیلے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ شکو پیلس کے ممبر کے اوپر سے پڑھا گیا جناب والا کہ جمعہ جائز نہیں ہے، اور لوگ سنتے رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ جب سے آپ نے مولانا سے پوچھنا بند کر دیا، جس کا جو دل چاہتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی اوپر۔ جی بلندر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ جن کو صحیح سے نہ آتا اردو بولنا، وہ ہمارے اجتہاد کے اوپر تبصرے کرتے ہیں۔ یا اردو پڑھ کے ذاکری نہیں ہوتی ہے، پہلے حوزے کے اندر تعلیم حاصل کیجئے، تب پتہ چلے گا ذاکری کا مصدر کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ 2-3 باتیں تھیں جو میرے اوپر واجب تھی کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ مجلس اب شروع ہو رہی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ توجہ کیجئے گا، اگر فضیلت کی باتیں آپ تک پہنچے تو اپنے لب ہلائیے گا اور جینے کا ثبوت دیجئے گا، اس لیے کہ میں قبرستان میں مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میدان کا عادی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد وآل۔ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی مشہور آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جتنے حضرات بھی بیٹھے ہیں تقریباً ہر آدمی کو یاد ہوگا، جسے کہا جاتا ہے آیہ مباہلہ، باب مفاعلہ، آپس میں باتیں کرنا، آپس میں گفتگو کرنا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ آیہ مباہلہ، فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اللہ آخر تک۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ کس وقت نازل ہوئی، کس سبب سے نازل ہوئی، اور اس کے رموز کیا ہے، 3 باتوں کے اوپر تبصرہ ہوگا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ توجہ فرمائیے گا، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی۔ جس وقت یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی، دیکھیے اگر گرمی کے احساس کریے گا تو آپ سے زیادہ ہم محنت کر رہے ہیں اور آپ سے زیادہ ہم کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس وقت یہ آیہ مباہلہ نازل ہوئی تھی، توجہ کیجئے گا، مسلمانوں کی بہت بڑی کتاب، جس کتاب کا نام ہے تاریخ کامل، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جس وقت آیہ مباہلہ نازل ہوئی اور آیت نازل ہوئی، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اور بتا دوں بڑی بڑی آنکھوں والے، بڑی بڑی زلفوں والے، اگر یہ آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے کہہ رہے تو بے شک آپ جائیے۔ اگر نفس کی بات آئی، آپ بچپنے سنتے رہتے ہیں اور جوان لوگ بھی سنتے ہیں، بوڑھے لوگوں نے بھی سنا، اس کے اندر میری اپنی ایک تحقیق ہے جو عرض کر رہا ہوں، اسی کا نام خطابت ہوتا ہے یا عطائے آل محمد یا آپ حضرات کی دعائیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں، جب یہ حکم ہوا کہ یہ کہتے ہیں تو بالکل میرے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نفس کی بات آئی ہے تو حضرت علی کو لے لیجئے، اگر بیٹوں کا تذکرہ آیا ہے تو حسنین کو لے لیجئے، نساء کی بات آئی ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو لے لیجئے، اور بنفس نفیس خود چلے جائیے۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنے پڑھنے کے ذمہ دار ہوں جناب والا، سمجھ کے ذمہ دار نہیں ہو۔ غور فرمائیے گا، اس وقت تاریخ کامل کی روایت ہے، تاریخ کامل مسلمانوں کی کتاب،
کہ جس وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی اس وقت محمد کے ہاں 9 حجرے تھے۔ 1% لوگ ہی سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں، آگے میں پڑھوں گا کہ جب پہلی بار نہیں سمجھ ہوئے تو آگے کیا سمجھیے۔ جس وقت ان کے یہاں آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی اس وقت محمد کے ہاں 9 حجرے تھے۔ اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا، سمجھے تو سبحان اللہ، نہیں سمجھے تو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اس وقت 9 حجرے تھے، لیکن وار انتخاب نگاہ محمد، اب جب 9 حجرے تھے تو 9 حجرے کے اندر بیویاں تھیں یا نہیں تھی؟ چلیے مان لیتے ہیں کہ سب بوڑھی تھی، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھئی، مان لیتے ہیں کہ سب بوڑھی تھی، کوئی نہ کوئی تو جوان رہا ہوگا، تو کم سے کم انہی کو لے لیا ہوتا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اس لیے کہ محمد سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے۔ تو محمد کیا خوبصورتی میں لاکھ نہیں ہے، محمد کیا ایمان میں لاکھ ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، ان کے کیا خوبصورتی میں لاکھ نہیں ہے، محمد کے ہاں ایمان میں لاکھ ہے۔ لیکن وار انتخاب نگاہ محمد، ادب کے شہر میں ادبی بات کر رہا ہوں، وار انتخاب نگاہ محمد، کہ محمد نے ان 9 حجروں میں سے کسی ایک بی بی کا انتخاب نہیں کیا، اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں۔ کیا سنا آپ نے، میں نے کیا کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ وار انتخاب نگاہ محمد، کہ محمد نے ان 9 حجروں میں سے کسی ایک بی بی کا انتخاب نہیں کیا، اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں۔ اب محمد یہ اپنا قافلہ لے کے چل رہے، ایک طرف امام حسن علیہ السلام، ایک طرف سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے پیچھے جناب امیر علیہ السلام۔ یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ آگے کیوں ہو گئے، علی کو پیچھے کیوں رکھ دیا؟ کہ اس کا بھی ایک راز ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کا بھی ایک راز ہے۔ آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے۔ جملہ سن لیجئے، آگے سے نظر پڑے تو رسالت دکھائی دے، پیچھے سے نظر پڑے تو امامت دکھائی دے۔ اگر درمیان سے سیدہ کو ہٹا لیا جائے، نہ امامت مکمل ہوگی نہ رسالت مکمل ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اب جب نبی وہاں کے اوپر پہنچے، میرے خیال سے شاید لائٹ چلی گئی ہے کیا، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے، توجہ۔ بہرحال اب جب وہاں کے اوپر پہنچے تو جو بہت بڑے بڑے ملا تھے، نصارہ اور نجران کے جو پادری تھے، انہوں نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد سمجھیے کہ بات کو جنابی والا، اور یہ آخری مجلس بعنوان یا عزائے امام حسین علیہ السلام، اس مناسبت سے یہ آخری رہتی ہے، تو پتہ نہیں زندگی رہے پھر آتا ہوں یا حیدریہ والے پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے، نہیں پتہ، وہ تو عین وقت پہ وعدہ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو بہرحال، اور مجھے یاد بھی نہیں میں کتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں حضور صاحب سے بدل لیجئے، لوگ نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں، ٹھیک ہے ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ لوگ جو آئے تھے وہ نصارہ اور نجران تھے۔ تھے کون؟ بولیے، نصارہ اور نجران۔ بڑوں سے زیادہ تو بچے ہی جانتے کون لوگ تھے، نصارہ اور نجران تھے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، جو اہل بیت کے مد مقابل آئے تھے وہ نصارہ اور نجران تھے۔ نصارہ اور نجران کا جو سب سے بڑا ملا تھا، اس نے دور سے دیکھا، قرآن ہے جناب والا، ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے، دور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ کہا ہے بھائی، ابھی تو بہت چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، اب کیا ہے؟ کہا ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ سر ہلانے سے کام کمر عباس کا نہیں چلے گا، زبان ہلائیے۔ سر تو ہل جاتا ہے، زبان کیوں نہیں ہلتی بھائی، معاملہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، تھے کون؟ نصارہ اور نجران، ان کے ملا۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں، تھے کون؟ نصارہ اور نجران۔
نصارہ اور نجران تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تھے نصارہ اور نجران، آج کل کے مسلمانوں کی طرح بے غیرت نہیں تھے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ جی بلند تر صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ اگر یہ اپنے ہاتھ کو بلند کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ توجہ فرمائیے گا، جتنی بھی تفسیریں ہیں، چاہے ہماری ہو یا مسلمانوں کی ہو، ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ۔ مسلمانوں کی جتنی تفسیر ہے، جو سب سے بڑی تفسیر، جس تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، اس کے رائٹر ہے علامہ جلال الدین سیوطی۔ وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ، علی کو جو لے کے گئے نفس کی جگہ۔ آنکھ کھول کے مجلس سنیے گا، کان کھول کے سنیے گا، ذہن کو بیدار کر کے سنیے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد جی جی جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیور کے پاس جو بیٹھتے ہیں جگتے رہتے ہیں، اگر سوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پیچھے جاؤ، اس لیے کہ پھر لڑنے خطرہ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، توجہ فرمائیے گا۔ تو عزیزان گرامی، تمام تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ہماری ہو یا مسلمانوں کی۔ ایک تفسیر ہے جو اپنے شہر میں نہیں ملتی تھی، اب نظامی کے ہاں 2 سال سے ملنے لگی ہے، جس تفسیر کا نام ہے تفسیر ضیاء القرآن۔ یہ تفسیر اس وقت لکھی گئی جب پاکستان کے اوپر، سرزمین پاکستان پر جنرل ضیاء کی حکومت تھی، یعنی جنرل ضیاء جو تھا اس وقت جنرل تھا، حاکم وہ تھا، اور جنہوں نے اس تفسیر کو لکھا ان کا نام ہے کرم شاہ۔ کرم شاہ کا جو گھر ہے پاکستان میں، ایک شہر ہے جس شہر کا نام ہے شہر گجرات۔ شہر گجرات کے ماتحت ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے بھیرا۔ بھیرے کے نہرے والا کرم شاہ، اس سے زیادہ حوالہ چاہیے بتائیے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والو، ٹھیک ہے۔ وہ اس زمانے میں جج تھا، اس نے یہ تفسیر لکھی جس تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ علی کو جو لے کے گئے تھے وہ نفس کی جگہ نہیں لے کے گئے تھے۔ کہا پھر کہ علی کو جو لے کے گئے تھے وہ بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے۔ سمجھیے گا بات کو، علی کو جو لے کے گئے تھے بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے۔ علی رسول اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ حدیث پیغمبر کوٹ کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لکھتا ہے اپنے مفاد کے لیے، لیکن اس کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد میں۔ بات آئی تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، محدث دہلوی نے ہمارے خلاف کتاب لکھی جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ ہمارے خلاف لکھی، لیکن وہ ایسی گلے کی ہڈی پڑ گئی، نہ ادھر میں نہ ادھر میں۔ اس کے اندر وہ خود تحریر فرماتے ہیں، سمجھیے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جو بھی جس زمانے میں علی کے مد مقابل آیا یا آئی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی نہیں سمجھیے گا تو کیا سمجھیے گا۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ کے اندر، جو بھی جس زمانے میں بھی علی کے مد مقابل آیا یا آئی وہ حق کے اوپر نہیں تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ حق کے اوپر نہیں تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ خطا اجتہادی ہوئی۔ اما خطا اجتہادی اس صورت میں ہوتی جب تمہارے یہاں مجتہد ہوتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ جی تحفہ اثنا عشریہ کے اندر، اور اس کے بعد کہتے ہیں جناب والا توجہ فرمائیے، جہاں میں نے روکا ہے وہیں واپس آؤں گا۔ اس کے اندر پھر تحریر فرماتے ہیں یہ خطا اجتہادی کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے باغ فدق کو کھا لیا۔ صلوات بھیجے محمد والوں۔ یہ خطا اجتہادی کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے باغ فدق کو کھا لیا۔ اب کیسے کہیں کہ ہمارے جناب نے کھایا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد والحمد کے اوپر۔ جی وہ محدث دہلوی کیسے کہیں کہ ہم جن کو اپنا آقا مانتے ہیں انہوں نے باغ کو کھایا؟ انہوں نے کہا لوگوں نے خطا اجتہادی کے بنا پر باغ کو کھا لیا۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں 2 رکعت شکرانے کی نماز اس لیے پڑھنا چاہیے کہ
کہ سورہ رحمان کے اندر اللہ یہ کہتا ہے کل من علیہ شان کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ اے مسلمانوں، 2 رکعت شکرانے کی نماز اس لیے پڑھو کہ علی کے چہرے نے اللہ کے چہرے کی عزت رکھ لی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ جی یا تو جناب والا وہ یہ کہتے ہیں کرم شاہ کہ علی کو جو لے کے گئے تھے نفس کی جگہ نہیں، علی کو جو لے کے گئے تھے بیٹے کی حیثیت سے لے کے گئے تھے۔ علی رسول اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ بہت پیاری حدیث کوٹ کی ہے، کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے 3 والدین ہوتے ہیں، ایک اس کے اپنے اماں ابا یعنی اپنا باپ، دوسرا باپ وہ کہلاتا ہے جو اپنا فن سکھا دے، ایک ہر پڑھا دے۔ اب وہ الگ بات ہے، کوئی مانے چاہے نہ مانے، ہم میاں اپنے سگے ابا کو پوچھتے نہیں، استاد تو بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ باپ کہلاتا ہے، دوسرا وہ باپ جو اپنا فن سکھا دے، ایک ہر پڑھا دے، وہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ تیسرا باپ وہ کہلاتا ہے، سنیے گا کیا عرض کر رہا ہوں، تیسرا باپ وہ کہلاتا ہے جس کی بیٹی آدمی بیاہ کر اپنے گھر میں لے آتا ہے، جسے ہم آپ محبت سے خسر محترم کہتے ہیں۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا میری بات کو، جسے لوگ محبت سے خسر محترم کرتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ بہت پرآشوب ہے، جب اپنے باپ کو نہیں پوچھتے تو سسر بہت دور کی بات ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ تو کہتے ہیں ہر آدمی کے 3 والدین، سنیے گا میرے عزیزو، حدیث پیغمبر، اور میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ شاید 1% تک میری بات پہنچی ہے، باقی سب سناٹے میں رہے۔ بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ کیوں؟ اس کی علت، اس کا سبب، جب دوسروں کے مذاہب ہمارے اور آپ گھروں کے اندر موبائل کے ذریعے پہنچائے جائیں گے تو لامحالہ ہم اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ بیٹیاں رحمت، زمانے نے رے کے اوپر نقطہ دے کے زحمت بنایا۔ اب حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، حدیث قدسی کے اندر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بہت جلدی گزروں گا چونکہ مجھے یہاں کے بعد مسافرت کرنی ہے 650 کلومیٹر کی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام جو قرآن مجید سے ہٹ کے ہوتا ہے، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، بولیے گا میرے عزیزو، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بندے کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بندے کا احسان میرے اوپر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، میرا احسان بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں اور کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، سمجھیے گا عزیزان گرامی۔ بیٹی پیدا ہوئی تو بندے کا احسان اللہ کے اوپر، بیٹا پیدا ہوا اللہ کے احسان بندے کے اوپر۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ احسان ادا کیا جائے، سمجھیے گا، احسان کا بدلہ احسان ادا کیا جائے۔ جب لوگ محمد کو ابتر کا دانہ دے رہے تھے کہ محمد کی نسل چلنے والی نہیں ہے، اللہ نے محمد کے گھر میں ایک چاند سا ٹکڑا اتارا جسے فاطمہ کے نام سے جانا گیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اور جب یہ ٹکڑا وہاں کے اوپر اترا، عزیزان گرامی، نور کی شکل میں یہ وجود میں آیا۔ جب وجود میں آیا، اللہ نے کیا کہا حدیث قدسی کے اندر؟ بیٹی پیدا ہوئی تمہارا احسان میرے اوپر، بیٹا پیدا ہوا تو میرا احسان تمہارے اوپر۔ اور اگر نہیں آپ کو اعتبار ہے تو آج کل نرسنگ ہوم یوں کھلے ہیں جیسے پان کی دکانیں، پان کی دکانیں کم، نرسنگ ہوم زیادہ۔ کبھی تجربہ کرنا ہو، صبح صبح جائیے،
ادھر سے نکلیے، دیکھیے لوگ پھول لے کے آتے ہیں، اندر سے کوئی صاحب آئے، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے پہ مسکراہٹ، سارے دانت باہر، سمجھ لیجئے بیٹا ہوا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے، ٹھیک ہے، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر منہ لٹکا ہوا ہے، بیٹی بیٹا، ارے تم کیا اللہ کی رحمت سے پہلے مایوس ہو گئے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر، اللہ کی رحمت سے پہلے دن سے مایوس ہو گئے جو تم نے بیٹی کو آج ہی کے دن سے حقارت کی نظر سے دیکھ کے حقیر سمجھ لیا۔ شاید تم کو پتہ نہیں ہے بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہے، صلوات بھیجے محمد، تم کو پتہ نہیں ہے۔ اور میاں کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا لڑکا کما کے آپ کی خواہشات کو پورا کر دے؟ 90% فیل ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ جی اس دور حاضر میں جتنا بیٹیاں اپنے باپ کی خدمت کرتی ہے اتنی لڑکے نہیں کرتے، نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر۔ تو عزیزان گرامی، روایت کیا کہتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی، بندے کا احسان میرے اوپر، اگر بیٹا پیدا ہوا میرا احسان بندے کے اوپر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ادا کیا جائے۔ جب محمد کے گھر میں بیٹی ہوئی تو محمد کا احسان اللہ کے اوپر، عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، محمد کا احسان اللہ کے اوپر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہی احسان ادا کیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اور الحمدللہ یہ رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئیے، اللہ نے پیدا کیا، انتظام وہ کرے گا۔ عزیزان گرامی، جب ایک منزل میں آتی آہستہ آہستہ رشتے آتے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ہماری قوم جب نکاح ہوتا ہے حدیثے کے ساتھ بنا میں فارمیلٹی پڑی جاتی ہے، صلوات بھیجے محمد والے، حدیثے کے ساتھ بنا میں فارمیلٹی پڑھی جاتی ہے، جتنے باراتی سب باتیں کرتے رہتے، کوئی صلوات بھیجنے والا نہیں، وہ بیچارہ قاری پڑھتا رہتا ہے، کیونکہ اسے پڑھنا ہے، اسے بلایا گیا ہے۔ اب وہ حدیثے کے ساتھ اس نے پڑھ دیا، سمجھ میں آیا نہیں آیا، ہم ٹھٹے لگاتے رہے، مسکراتے رہے، نہ صلوات پڑھی نہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بطور دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، بطور فارمیلٹی ادا کر رہے ہیں کہ کیمرے کے اندر آئے کہ حدیثے کے ساتھ ہوئی، صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ کتنے پیچھے آپ جا رہے ہو؟ جاگو، اپنے آپ کو جگاؤ میرے عزیزو، کتنے پیچھے جا رہے ہو؟ جن کی قوموں کے اندر صحیح دھرم نہیں ہے انہوں نے اپنے دھرم کو اتنا اونچا بنا دیا، اتنا اونچا بنا دیا کہ اصلی بنا کے پیش کر دیا، اور جن کا حقیقت میں اسلام ہے انہوں نے اتنا گرا دیا، اتنا گرا دیا کہ اسلام کی کوئی ویلو نہیں رہ گئی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، آپ سمجھیے گا۔ عزیزان گرامی، عالم یہ ہے، میں آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا تھا کہ صاحب نکاح ہوتا ہے اور ہم بھی ایسے ہی مولانا کو ڈھونڈتے جو بالکل سستے میں نپٹ جائے، ٹھیک ہے؟ اگر غلط بات کہہ رہے ہو تو آپ کا حق بنتا ہے میرے گریبان کے اوپر ڈال دیجئے، بالکل سستا والا۔ میرے حال ڈھونڈیں گے 2.5 لاکھ کا، کھانا کھلائیں گے 6.5 لاکھ روپے کا، اور اس کو بیچارے کو لا کے 8 بجے سے بٹھائے رہیں گے، 12 بجے ہوتا ہے نکاح، جانے کی نوبت آئی، ڈرائیور نہیں مل رہا ہے، گاڑی نہیں مل رہی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں، بتائیے آپ لوگ کر رہے ہیں یہ؟ صلوات بھیجے محمد عجیب ہے۔ اور اس کے بعد ڈھونڈا جا رہا ہے، کہاں گئے؟ بولی صاحب بیٹھی ابھی پہنچا دیں گے۔ اب جب نوبت آئی لفافے کے تو ملا جا رہا ہے، نکلے کہ نہ نکلے، ملک الموت آ کے سوار ہو گئے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ پیسے دوں کہ نہ دوں؟ اما میاں وہ میرے جھال کا پیسہ یاد رہا، باورچی کا پیسہ یاد رہا، ہر چیز پیسہ یاد رہا، لیکن جس کے اوپر آپ کی نسل باقی ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں غور فرمائیے گا، جس کے اوپر آپ کی نسل باقی ہے، ایک جملے کے اندر ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے میاں تو حلالی سے دوسرے میٹر میں چلا جائے۔ صلوات بھیجے مقبول سمجھیے جی، 1 سیکنڈ کے لیے اگر نکاح پڑھنے والا ذرا سا ذہن اس کا قصد و انشاء سے ہٹ جائے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء اگر ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے فوراً کرسی کے اوپر بیٹھ کے دہرا لیتے ہیں، صلوات بھیجے محمد۔ بات سمجھیے، جو سب سے زیادہ اہم کام اس کے لیے ہم مردہ ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے، کنونشن سینٹر کے لیے پیسہ ہے اور تمام چیزوں کے لیے ہے، اللہ کا شکر ہے، اسی لیے ہم نے نکاح پڑھنا نہیں چھوڑ دیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ مسئلہ یہی ہے، میرا وقت برباد ہوتا ہے، اتنی دیر مطالعہ کروں گا، کم سے کم 3 گھنٹے پڑھوں گا، آپ کے کام آئے گا،
وہ تو کوئی بھی پڑھ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پبلک ہماری خاص کر شیعہ قوم وقت کی قدر نہیں کرتی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی. مجلس کا اعلان ہوتا ہے 8 بجے، مجلس ہوتی ہے 9 بجے، 9 بجے کے اعلان ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے 11 بجے. 2 گھنٹہ بیکار گیا. جو بڑا پریشان ہے کہ ارے مولانا ہم تو آگے پھنسے، 2 گھنٹے بعد شروع ہو رہی. یہ کیا ہے؟ چونکہ ہم نے وقت کی قدر نہیں کی، جس کا نتیجہ ہم تنزلی کی طرف ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، اس کے اندر ایک صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، انکحت وکالتن انہا ون ابیہا لموکلی ھذا علی المہر المعین المعلوم. یہ صیغہ نکاح میں جاری کر رہا ہوں لڑکی کے باپ سے پوچھ کر جو مہر معین ہے. دیتا کون ہے؟ صلوات بھیجے محمد. جو مہر معین ہے لینے کے لیے ٹرک کھڑا رہے گا، دینے کے نام کے اوپر سناٹا. بہرحال عزیزان گرامی، یہ واجب الادا ہے. جنہوں نے نہیں ادا کیا ابھی سویرا ادا کر لیجئے گا. میری جو ذمہ داری سے میں نے کہہ دیا. عالم یہ ہے کہ یہ جملے استعمال ہوتے ہیں. یہ میں صیغہ جاری کر رہا ہوں لڑکی کے باپ سے پوچھ کر جو کہ مہر معین ہے. ہم کو ہماری بیٹی کا پاور ہے. جب ہماری لڑکی اس منزل کے اندر آئی تو آنے کے بعد ہم کو یہ پاور دیا گیا. جب محمد کی بیٹی اس منزل میں آئی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب محمد کو سمجھیے، جب محمد کی بیٹی اس منزل میں آئی، بڑے بڑے گھروں سے رشتے آنے لگے. پڑھ میں رہا ہوں، سمجھیے گا. بڑے بڑے گھروں سے رشتے آئے. امام میاں انہوں نے بھی رشتہ بھیجا محمد کے ہاں جنہوں نے پھوٹے آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھی. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. اب اگر یہ بھی نہ ادب سمجھیے گا تو کیا سمجھیے گا؟ صلوات بھیجے محمد وآل. انہوں نے بھی رشتہ بھیجا جنہوں نے پھوٹے آئینے کے اندر اپنی صورت نہیں بھیجی. محمد کے ہاں میرا رشتہ ہو جائے، محمد کے ہاں میرا رشتہ ہو جائے، محمد کے ہاں میرا رشتہ ہو جائے. محمد ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتے، کوئی جواب نہیں دیتے. میں کہوں گا یا نبی اللہ، دین آپ نے بتایا، شریعت آپ نے بتائی، احکامات آپ نے بتائے، نماز پڑھنے کا سلیقہ آپ نے بتایا. میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ سامنے اور دائیں بائیں تو دیکھ لے رہا ہوں، لیکن ابھی تک بہت سے لوگ گئے تھے جو سلوات کے لیے بھی منہ نہیں کھولے. کم سے کم سلوات کے لیے منہ کھول لیں. سلوات تو اللہ کا شکر ہے، ابھی بینائی بہت اچھی ہے. اور سلوات بھیجے محمد. دین آپ نے ہمیں بتایا، شریعت آپ نے بتائی، احکامات آپ نے بتائے، قرآن پڑھنے کا سلیقہ آپ نے بتایا. آپ نے ہم کو ہماری بیٹی کا پاور دیا اور آپ کو اپنی بیٹی کا پاور نہیں ہے. ارے میں نے کیا عرض کیا؟ آپ کو اپنی بیٹی کا پاور نہیں. اتنے بڑے بڑے رشتے آئے تھے، کسی سے رشتہ کر دیتے، کہا کہ ابا چپ رہو، میری بیٹی مسلمانوں جیسی تھوڑی نہ ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میری بیٹی مسلمانوں جیسی تھوڑی نہ ہے. میں آیا ہوں لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے. اگر میری بیٹی مسلمانوں جیسی ہوتی، اتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے رشتے آئے تھے، کسی کے ہاں کر دیتا. میری بیٹی مسلمانوں جیسی نہیں ہے، میری بیٹی ہے معصومہ. معصومہ میں نہیں بناتا ہوں. کیا سن رہے؟ معصومہ میں نہیں بناتا ہوں. معصومہ وہ بناتا ہے. انتظام کرے گا تو وہ کرے گا. مجھے اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، مجھے اس بیٹی کا پاور نہیں ہے. اتنے میں آواز آئی، اے محمد، ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا، بیٹی پیدا ہوئی تمہارا احسان ہمارے اوپر ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا میرا احسان تمہارے اوپر ہو گیا. شکر ادا کیجئے، 2 رکعت نماز کی پڑھا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں آل محمد مل گئے. صلوات بھیجے محمد. شکر ادا کیجئے میاں. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. محمد تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، تمہارا احسان میرے اوپر ہو گیا. بیٹا پیدا ہوا، میرا احسان تمہارے اوپر ہو گیا. اب جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ذرا سا میں ادھر ادھر ہوا تو کفرستان میں داخل ہو جاؤں گا. اتنا اہم جملہ جو میں آپ کی خدمت پر کرنے جا رہا ہوں، اے محمد، کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ آپ سمجھے نہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں سمجھے میری بات کو، پھر دوہرا رہا ہوں. اے محمد، کیا تم، اللہ کہہ رہا ہے، اے محمد کیا تم میرے یہاں نہیں، میرے گھر میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ آج تک دنیا نے سوچا ہی نہیں، لامکان ہوتے ہوئے اس نے مکان کیوں بنوایا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر. بہتر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر.
عزیزان گرامی، جو فقریہ کہا جاتا ہے کہ ارے صاحب کیا علی کی باتیں کرتے ہو یار، سارے فضیلت علی کے اندر تھی، لیکن وہ کیا بتائے ان کے ابا جو تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر تبصرہ ہی نہیں کرتے۔ ہم تو ہر نماز میں، ہر مجلس میں یہی دعا کرتے ہیں، جہاں ابو طالب جائے وہاں ہم چلے جائیں، جہاں وہ جائے وہاں آپ چلے جائیے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر۔ کون بلا رہا ہے کس کو بھائی؟ جہاں یہ بڑا والا کافر جائے وہیں یہ چھوٹے کافر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے عزیزان گرامی، لا مکان ہوتے ہوئے میں نے مکان کیوں بنوایا؟ اے محمد کیا تم میرے گھر میں رشتہ کرو گے؟ پروردگار اس سے بڑا رشتہ ہو بھی نہیں سکتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اے میرے اللہ، اس سے بڑا رشتہ ہو نہیں سکتا۔ اب بڑے گھر کی بات ہے، پیغام بھی ہے، کہا دیکھو ہم نے پہلے کہا تھا نا تاکہ احسان اتر جائے، تمہارا احسان ہمارے اوپر ہوا، ہم نے احسان اتار دیا۔ اب بڑے گھر کا معاملہ ہے، پیغام لے کے جائے تو کون جائے؟ تو اب عام آدمی جا نہیں سکتا۔ سورج نے کہا میں جاؤں، کہا چپ رہو، خوشی کے مقام پہ جلایا نہیں جاتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ چاند نے کہا میں جاؤں، کہا کیا کرو گے جا کے وہاں جہاں تو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہو؟ زہرا نے کہا میں جاؤں، کہا جاؤ لیکن ایسے نہیں، پورا مدینہ سجایا جائے گا۔ اچھا ہوا اس زمانے میں بدعتی ملا نہیں پیدا ہوا تھا، ورنہ فتویٰ دے دیتا سجانا بدعت ہے۔ صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر۔ جی یا ادھر والے بھی صلوات پڑھ لیا کریں، باواز بھلا، ٹھیک ہے؟ ایسا تو ہے نہیں خالی یہی سامنے والے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ادھر بھی پڑھ رہا ہوں، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے بلندر صلوات بھیجا کریں محمد والے۔ زہرا چلا، تاریخ گواہ اس بات کے اوپر، 2 مرتبہ شہر سجایا گیا، ایک مدینہ دوسرا مکہ۔ مکہ کب سجایا گیا تھا؟ جب رسول اللہ کی شادی ہوئی تھی۔ کس نے سجوایا تھا؟ جی جناب ابو طالب کسی غریب فقیر کا نام نہیں ہے، رئیس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ایسا ویسا ولیمہ نے جناب ابو طالب نے نہیں کیا تھا جناب والا۔ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، کم سے کم 6 دن تک ولیمہ چلتا رہا، آؤ کھاؤ، صرف کھانے کی بات نہیں، کپڑا بھی رکھا ہے وہ بھی لے جاؤ، اس لیے کہ ابو طالب کو پتا ہے یہ ننگے بھی ہیں بھوکے بھی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑا بھی لے کے جاؤ، کھانا بھی لے کے جاؤ، جو رکھی ہوئی جو لے کے جاؤ، جتنا لے جانا اور لے کے جاؤ، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں محمد کی شادی ہوئی تھی وہ پارٹی بہت امیر تھی۔ آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جہاں محمد کا رشتہ ہوا تھا تاریخ عرب میں، ان سے بڑا کوئی امیر نہیں تھا، جن کا نام تھا جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا۔ اور یہ سب ابو طالب نے اس لیے کیا تھا کہیں میرے بھتیجے کے پیشانے کے اوپر شکن نہ پڑے کہ کاش کہ میرا باپ ہوتا تو شہر سجواتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ چچا نے سب کچھ کیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ جی عزیزان گرامی، دوسری مرتبہ سجایا گیا مدینہ۔ کب؟ جب یہ میسج آ رہا تھا رشتے کا، زہرا چلا، پورا مدینہ سجا ہوا ہے۔ آج کا دور نہیں ہے جناب والا کہ بڑے بڑے ہائیڈروجن نگر نگم کی طرف سے لگے ہوئے ہو، پٹرول سے چراغ جلا کے سب بیچارے بیٹھے ہوئے۔ پڑھ میں رہا ہوں، سنا آپ رہے، کچھ چیزیں اشارتاً بھی سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر سجا کے بیٹھے ہوئے، کسی کا گھر ادھر ہے، کسی کا گھر ادھر ہے، کسی کے گھر ادھر کی طرف۔ اب زہرا چلا، ڈائریکٹ نہیں آیا۔ اللہ مجھے اس زمانے پیدا کر دیتا، مجھے حضور صاحب ڈاکٹر بنا دیتا، کتنی اچھی بات تھی۔ جب نکلا ایک محلے کی طرف گیا، جو محلے کا سب سے بڑا سرگنا تھا، میرے یہاں آ رہا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میرے یہاں آ رہا ہے، میرے یہاں آ رہا ہے، بہت خوش۔ جیسے ہی چلا دوسری طرف بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد کے اوپر۔ دوسری طرف چلا، ادھر بھی ہائی ہوا، آ رہا ہے، پھر چلا گیا، پھر لو ہو گیا، اترا وہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟
بس بات تمام کر رہا ہوں. اترا وہی جہاں اسے اترنا تھا. اس کے اندر بھی ایک راز ہے، سن لیجئے. اترا وہی جہاں اسے اترنا تھا، رات بھر جاگے. کیا بات ہے. انجمن کی مجلس ہو رہی، جب انجمن والے نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا. ٹھیک ہے، تو رات بھر جاگے. اور وضاحت کر دوں تھوڑی سی. رات بھر شب بیداری کی، میں خیال کر رہا ہوں. رات بھر جاگے، رات بھر شب بیداری کاہے کے لیے کی؟ ایک ستارے کے چکر میں. جب ستارہ نہیں ملا، شب بیداری مت کرو، بدعت ہے. صلوات بھیجے محمد وال، بلندر صلوات بھیجے محمد وال. عزیزان گرامی، ہر آدمی کے 3 والدین. تو وہ کہتے ہیں کہ علی جو تھے وہ رسول کے بیٹے اس حیثیت سے تھے کیونکہ علی جو تھے وہ رسول کے داماد تھے. آخری فقرہ فضیلت کا سن لیجئے چلتے چلتے. علی جو تھے وہ رسول اللہ کے داماد تھے. بریکٹ میں بہت پیارا جملہ لکھا اور کرم شاہ نے لکھ کر ہمارے اوپر بہت احسان کیا. علی جو تھے وہ محمد کے داماد تھے. سمجھیے گا بریکٹ میں کیا لکھا؟ ہر شریف داماد. حضور بھائی، ہر شریف داماد. پھر دوہرا رہا ہوں، جو مسکرا رہے، جو نہیں سمجھ رہے پھر دوہرا رہا ہوں. ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. جو واہ واہ کر رہے کیوں کر رہے، جو چپ ہے مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے، بریکٹ میں لکھا ہر شریف داماد. یہ بریکٹ میں ہے، ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. میں نے کہا کرم شاہ، تم نے یہ لکھ کر ہماری قوم کے اوپر بہت بڑا احسان کیا. تم نے لکھا کہ ہر شریف داماد، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر شریف داماد اپنے سسر کا بیٹا ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ محمد کے اور داماد ہوں گے لیکن شرافت کے دائرے میں نہیں آتے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد کے. گرامی، یہ ذکر حسین، یہ ذکر آل محمد علیہ السلام کسی کا محتاج نہیں، نہ پڑھنے والے کا نہ سننے والے. یہ تو آپ شکر ادا کیجئے کہ ہمارے چند لمحات عبادت میں گزر جاتے ہیں. میں نے اسی لیے کہا چند لمحات. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مجلس اعضا کے اندر شرکت ہونے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ایک جملہ عرض کروں، عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے. عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے، ہم عزاداری کے محتاج ہیں. کوئی نہ سوچے کہ میں انجمن میں نوا نہیں پڑھوں گا تو نوا نہیں پڑھا جائے گا. بہت پڑھنے والے ہیں. کوئی نہ سوچے کہ ہم مجلس نہیں پڑھیں گے تو مجلس نہیں ہوگی. نا، یہ ذکر کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ ذکر ہوتا رہے گا. میرے عزیزو، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اچھے ماحول میں، اچھی جگہ کے اوپر، اچھے مقام کے اوپر بیٹھ کر آپ امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں. اور وضاحت کر دوں، غور سے دیکھیے، قالین بچھا ہوا ہے. یہاں بھی بچھا ہے، وہاں بھی بچھا ہوا ہے، باہر بھی بچھا ہوا ہے. جو لوگ بیٹھ نہیں سکتے ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے. گرمی کا انتظام ہے، آپ کے سروں کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں. اس ماحول میں ہم بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں. پیاس لگے گی، انجمن والوں نے پانی کا انتظام کیا ہوگا، باہر نکلیے گا پانی مل جائے گا. لیکن کبھی آپ نے اس ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے سوچا، اتنے ماحول میں ہم امام حسین کو یاد کر رہے ہیں لیکن حسین نے آپ کو کبھی یاد کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو کبھی یاد کیا؟ فاطمہ کے لال نے آپ کو اس وقت یاد کیا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. اللہ اکبر. امام ارشاد فرماتے ہیں
وہ ہمارے امام جو پردہ غیب میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے جد کے اوپر بہت بڑی مصیبتیں پڑی ہیں، بہت مصیبتیں پڑی ہیں۔ خود ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں، میرے چاہنے والوں، جب کسی پردیسی کے مرنے کی خبر سننا مجھے یاد کر کے رو لینا۔ اللہ اکبر، جب کسی پردیسی کے مرنے کی خبر سننا تو مجھے یاد کر کے رو لینا۔ اے میرے چاہنے والوں، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ پڑھنا بھی آسان ہے، سننا آسان ہے۔ ہم 2 مہینے 8 دن عزاداری کرتے ہیں، اور اس عزاداری کے لیے پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں۔ کیا کوئی قوم ہمارا مقابلہ کرے گی میاں؟ جتنا ہم نام حسین کے اوپر خرچ کر دیتے، کیا کوئی مسلمان ہمارا مقابلہ کر پائے گا؟ اور ہم اس 2 مہینے 8 دن کے لیے کتنا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے شوال ختم ہوا، امام بارے میں لگ جاتے ہیں، کلر ہو رہا ہے، دیواریں سجائی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ ذی الحجہ داخل ہو گئے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، فرش دھلایا جا رہا ہے، بچھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بارگاہ کے اندر ہمارے امام مہمان بن کے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، رونے میں شرمائے مت کیجیے۔ کون جانے سال آئندہ کون زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ اور جب بھی آنسو نکل آئے، دعائیں کیا کیجیے، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، ترقی کے لیے دعا کیا کریے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اس وقت یاد کیا ہے، عرض کروں اولاد والے تشریف فرما ہے، سب سے زیادہ آپ کو اس وقت یاد کیا ہے جب اپنی ننھی سی جان کو لے کے آئے تھے طلب آپ کے لیے۔ جب ننھی سی جان کو لے کے آئے طلب آپ کے لیے، ارشاد فرمایا، اے میرے شیعو، کاش کہ اگر تم کربلا کے میدان میں موجود ہوتے تو دیکھتے میں اپنی ننھی سی جان کے لیے پانی کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ تو راز اس وقت کھلا۔ ہمارے علماء تحریر فرماتے ہیں، جناب علی اصغر بہت پیاسے تھے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام بہت پیاسے تھے۔ ایک جملہ عربی میں استعمال ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے تلذہ۔ تلذہ، جناب علی اصغر اتنے پیاسے تھے جیسے تلذہ۔ جب لفظ تلذہ کی وضاحت ہوئی تو ہمارے علماء نے لکھا، تلذہ کے معنی یہ ہے، جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے بہت تیز حرکت کرتی رہتی ہے، اور جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جاتا ہے وہ تڑپتی رہتی ہے، اور جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اب مجھے پانی ملنے والا نہیں ہے، وہ اپنے ہونٹ کو کھولتی ہے، اپنے ہونٹ کو بند کرتی ہے۔ جناب علی اصغر کی پیاس سے یہی کیفیت تھی، کبھی اپنے ہونٹ کو کھولتے تھے، اپنے ہونٹ کو بند کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ تو راز اس وقت کھلا میرے عزیزو، راز اس وقت کھلا جب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا۔ اللہ اکبر، اس سے پوچھا، تو نے کربلا میں بڑے تیر چلائے ہیں، کبھی ایسا ہو کوئی تیر جس کو چلا کے تو بھی افسوس کر رہا ہو؟ کہتا ہے، مختار، میں نے کربلا میں بڑے تیر چلائے ہیں، لیکن 3 تیر ایسے ہیں جس کو آج بھی سوچ کر میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اے مختار، ایک تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب عباس مشکیزے کو بھر کے لے کے جا رہے تھے۔ مختار، میں نے تیر کو رہا کیا، میرا سنسناتا ہوا تیر چلا، چلنے کے بعد مشک سکینہ پہ لگا، مشک سکینہ پارا پارا ہو گئی، اور دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب حسین اپنی ننھی سی جان کو لے کے آئے تھے طلب آپ کے لیے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں تیر رہا کرنا چاہتا تھا، کبھی فاطمہ آ جاتی تھی، کبھی علی آ جاتے تھے، کبھی محمد آ جاتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد تیر کو رہا کیا۔ سنو کہ مختار، جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ ننھا سا بچہ ہاتھوں کے اوپر منقلب ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے امام جو پردے گئے میں ارشاد فرماتے ہیں، ہماری جد کی مصیبتیں سننے کے بعد اگر تمہاری آنکھیں نم نہ ہو، تنہائی میں دعا کیا کرو، اے پروردگار یہ آنسو سلم کی ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے جد کا وہ غم ہے، زمین روئی ہے، آسمان روئے ہے، چرند روئے ہے، پرند روئے ہے، پتھر ہٹایا جاتا تھا، ابلتا ہوا خون نکلتا تھا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ۔ ایک روایت پڑھوں گا مجلس تمام میرے عزیزو۔
تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب فاطمہ کا لال گھوڑے کی اوپر ڈگمگا رہا تھا۔ اے مختار میں نے تیر کو رہا کیا، تیر چلا حسین کی پیشانی میں لگا۔ اے مختار میں بیان نہیں کرتا حسین نے تیر کو کیسے نکالا، لیکن مختار اتنا سن لو، جب حسین نے تیر نکالا پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں، جب شام غریبہ آئی ہے خیموں میں آگ لگائی گئی ہے۔ ملعون خولی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی کو جو کوئی چیز ہے بار بار چھپا رہی ہے، میں نے سوچا شاید قیمتی شے ہے، میں نے اس سے مطالبہ کیا، اس بی بی نے دیا۔ سنیں گے، میں نے تازیانے کو نکالنے کے بعد اس بی بی کے پشت کے اوپر مارا، جیسے ہم نے پشت کے اوپر مارا، بی بی کے ہاتھ میں کٹری تھی، بی بی نے پھینک دیا، میں دوڑ کے گیا، میں نے اٹھایا، شاید اس کے اندر زیورات ہوں گے۔ سنیں گے آپ، جب میں نے کھولا عجیب و غریب چیزیں نظر آئی، چھوٹے چھوٹے اصغر کے کرتے تھے۔ رباب نے رو کے کہا اے ملعون اسے نہ لے جا، میں نے اس لیے رکھا تھا جب ہم مدینے واپس جاتے سغرا کو بھیا کی نشانی دکھا دے۔ عزیزان گرامی، بس ایک روایت مجلس تمام رونے کے لیے، یا حسین کافی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے، تمام بیویوں نے میدان کربلا میں اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، جناب رباب نے بھی گرایا۔ حسین کی قبر کے اوپر آنے کے بعد جناب رباب رو رہی ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی، ثانیہ دہر آئی، آنے کے بعد کہا بھابی چلیے گھر چلیے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا یہ بتائیے بی بی میں جا کے کیا کروں گی؟ اللہ اکبر۔ اے بی بی یہ بتائیے میں جا کے کیا کروں گی؟ ارے ایک بیٹی کو میں قید خانہ شام میں چھوڑ آئی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے، میرا شوہر نامدار یہاں سو رہا ہے، آپ جائیے، کم سے کم آپ کے شوہر نامدار تو ہیں، میں جا کے کیا کروں گی؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جب اصرار کیا نہ اٹھی، سید سجاد سے جا کے کہا، چوتھے امام آنے کے بعد کہتے اماں گھر چلیے۔ اللہ اکبر۔ اماں گھر چلیے۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو یا امام کی حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ کہا بیٹے کی حیثیت سے نہیں، امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، آپ گھر چلیے۔ آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے اللہ، ایک بیٹا امام ہے جو کہہ رہا ہے گھر چلو، میں اپنے شوہر نامدار سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں، اے میرے شوہر نامدار، میں آپ کی قبر پہ وعدہ کرتی ہوں، جا تو رہی ہوں، ایک امام مجھ سے کہہ رہا اس لیے جا رہی ہوں، ورنہ میں آپ کی قبر چھوڑ کے نہ جاتی، جا تو رہی ہوں لیکن آپ کی قبر پہ وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اللہ اکبر۔ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ آ گئی مدینے واپس، گھر کے اندر ہے لیکن آنگن کے اندر، رات کو شبنم پڑتی ہے، دن کو دھوپ آتی ہے، کبھی سائے کے اندر نہ بیٹھی۔ تاریخ کربلا پڑھیے، کیسی کیسی بیویاں وہاں کے اوپر گزری ہے۔ عزیزان گرامی، جن کے تعلقات اہل بیت کے خاندان سے نہیں تھے، انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ اہل بیت ہوتے کیا ہے۔ میرے عزیزو، سائے میں نہیں ہے، دھوپ تیز کی ہے تو ویسے ہی زندگی گزر رہی ہے، رات کو شبنم پڑ رہی ہے ویسے ہی زندگی گزر رہی ہے۔ ایک روز بہت تیز کی بارش ہو رہی تھی، بہت تیز کی بارش ہو رہی تھی۔ جناب زینب آئی، آنے کے بعد کہا بھابی بہت تیز بارش ہو رہی ہے، سائے میں چلی جائیے۔ ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ارے میرے شوہر کے اوپر تو تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ 1 منٹ یا 1.5 منٹ مجلس تمام میرے عزیزو نہ گئی سائے کے اندر، جا کے پھر بتایا۔ سید سجاد علیہ السلام آئے، آنے کے بعد کہا اماں حجرے کے اندر چلیے، بہت تیز کی بارش ہو رہی ہے۔ پھر وہی جملہ دہرایا، امام کی حیثیت سے کہہ رہے ہو
یا بیٹے کی حیثیت سے کہہ رہے ہو، میں امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اماں حجرے کے اندر چلیے۔ اللہ اکبر۔ اس بی بی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا پروردگارا ایک امام سے وعدہ کیا ہے کبھی سائے میں نہ جاؤں گی، ایک امام کہہ رہا ہے حجرے کے اندر چلیے، پروردگارا تو ہی انصاف کر۔ ابھی جملے مکمل نہ ہوئے تھے، سید سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں غضب ہو گیا، اے میرے لال کیا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پھوپھی اماں، ماں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بس آخری جملے مجلس تمام میرے عزیزوں، عالم یہ ہے کہ زینب نے رباب کو تختے کے اوپر لٹایا۔ میرے پڑھے ہوئے جملے کبھی رات کے اکیلے میں لیٹ کے سوچئے گا، آنسو نکل آئے تو حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجئے۔ عزیزان گرامی، جب بی بی نے لٹایا، لٹانے کے بعد نظر پڑی دوپٹے کے اوپر، دوپٹے میں دیکھا ایک کونا بندھا ہوا ہے، اللہ ایک کونا کچھ بندھا ہوا ہے۔ اب جب بی بی نے کھولا، اولاد والے تشریف فرمائے، اس کے اندر کچھ اور چیزیں نہیں تھی، اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی جو بی بی باندھے ہوئے تھی۔ جب بی بیٹا یاد آتا تھا، ارے کھول لیتی تھی، کربلا کا رک کر کے آواز دیتی تھی، اے میرے